اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ بیان خطبہ مجلس کبریٰ عرس شریف نومبر 1999۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فنعم المولا ونعم النصیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے فعل مالک نے یہ مہربانی فرمائی ہے، آمین۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقتلوا لا اکفرن عنہم سیئاتہم ولا ادخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب۔ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات دن کے بدلتے رہنے میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ وہ عقل مند جو یاد کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور پہلو پر لیٹے ہوئے، اور غور کرتے رہتے ہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، اور کہتے ہیں ہمارے رب تو نے یہ سب بیکار نہیں پیدا کیا، پاک ہے تو، بچا ہم کو آگ کے عذاب سے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو نے جس کو داخل کر دیا آگ میں تو تو نے اسے رسوا کر دیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے سنا ایک منادی کرنے والے کو کہ منادی کر رہا تھا ایمان کے لیے کہ ایمان لے آؤ اپنے رب پر، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے مالک، پس بخش دے ہمارے گناہ اور مٹا دے ہماری برائیاں، اور ہمارا انجام نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ اے ہمارے رب، ہم کو عطا فرما جو تو نے وعدہ فرمایا ہمارے ساتھ اپنے رسولوں کے ذریعے، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو قبول فرمائی ان کی دعا ان کے رب نے، اور فرمایا میں ضائع نہیں کرتا کسی عمل کرنے والے کے عمل کو۔ تم میں سے خواہ مرد ہو یا عورت، تم جز ہو ایک دوسرے کے، اور جنہوں نے ہجرت کی اور نکالے گئے اپنے وطن سے اور ستائے گئے میری راہ میں اور دین کے لیے لڑے اور مارے گئے، تو ضرور مٹا دوں گا ان کے نامہ مال سے ان کے گناہ، اور ضرور داخل کروں گا انہیں باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ جزائے حسنہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہی اچھی چیز ہے، جزا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 23 جولائی کے اجتماع میں نے اعلیٰ حضرت جناب پیر نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ کی دینی تبلیغ کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ نے مخلوق خدا کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت قائم کرنے کے لیے دن رات تبلیغ کی، اور اس طرح سلسلہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد رکھی،
اور یہ واضح فرمایا کہ صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی انسان کو سلامتی ایمان سے زندگی گزارنے کے قابل بناتی ہے، کیونکہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں، دنیا کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے اور آخرت کی قیمت کا احساس ہو جاتا ہے، برائی اور اچھائی میں تمیز حاصل ہو جاتی ہے۔ اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے میں نے سورہ نور میں اللہ تعالیٰ کا فرمان سنایا تھا، بندگان خدا جو نسبت سراج و منیر سے قائم کرتے ہیں، وہ خواہ مشرق کے رہنے والے ہوں یا مغرب کے، ان کے دل روشن ہو جاتے ہیں، اور یہ روشنی آگ سے نہیں اللہ کے نور سے ہوتی ہے، اور ان کا عمل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتے ہیں اور قیامت کو ہر وقت یاد رکھتے ہیں، اور اس طرح اللہ کی مہربانیوں کے زیادہ سے زیادہ حقدار ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ یہ نسبت قائم نہیں کرتے، وہ ظلمت کے پردوں میں اس طرح لپٹے ہوتے ہیں جس طرح گہرے سمندر میں موجوں کی تہ میں گہرے بادلوں کے اندھیرے میں ڈوبے ہوتے ہیں، اس طرح کہ ان کو اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہیں دیتا، اور دنیا کے وہ ارمان جو شیطان اور نفس انہیں بھلا کر کے دکھاتا ہے، ان کا انجام ان کے لیے اس پیاسے کی طرح ہوتا ہے جو بڑی پیاس اور امید کے ساتھ دور چل کر چمکتی ریت کو پانی سمجھ کر چلتا ہے، اور جب پہنچتا ہے تو کچھ نہیں پاتا، وہاں پر اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دینا پڑتا ہے۔ وہ لوگ جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حامل ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کی اتنی قیمت سمجھتے ہیں کہ اپنی جان، مال، اولاد، ماں باپ، وطن، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں، اور یہ حقیقت تاریخ اسلام سے درخشاں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی تاریخ ان کے کارناموں سے، ان کے اعمال سے جگمگا رہی ہے۔ سامعین کرام، آج جو اللہ تعالیٰ کا فرمان آپ کے سامنے میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، یہ انہی خوش نصیبوں کی زندگی کا حال ہے جو اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی سے فرمایا اور ہمارے دل و دماغ کے لیے روشنی کا سبب بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل و دماغ روشن کر لیتے ہیں، ان کے لیے زمین اور آسمان اور اس میں جو کچھ ہے اس کی تخلیق، رات دن کی تبدیلی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ وہ اس کی رنگینیوں میں نہیں کھو جاتے، بلکہ وہ اس خالق کے احسانات، مہربانیوں کے عجائبات میں متفکر ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی کو پہچان کر عاجزی سے سر بسجود ہو جاتے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتے ہیں، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، اور عرض گداز ہوتے ہیں کہ مالک تیرا بڑا احسان ہے، یہ سب کچھ تو نے عبث نہیں پیدا کیا، یہ سب تیرے بندوں پر بے شمار احسانات ہیں جن کے لیے لازم ہے کہ ہر وقت تیری یاد اور تیرے شکر میں رہیں اور عرض کرتے رہیں کہ تو مالک ہے، تیرے احسان ہے، مجھے تو ہی شکر ادا کرنے کی توفیق دے سکتا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، تیری مہربانی سے ہی ہم نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو مان لیا ہے، ایمان لے آئے ہیں، اب تو اپنی مہربانی سے ہماری غلطیوں کی ہمیں معافی عطا فرما اور ہمیں ان نعمتوں سے مستفید فرما، اور ہمارا انجام بخیر کر، اور قیامت کے دن ہمیں شرمندگی سے بچا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بندگی سے نوازتا ہے، ان کی التجائیں پوری فرماتا ہے، خواہ عورت ہو یا مرد ہو، ہر ایک کو ان کے اعمال کی جزا خیر ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ واقف ہے ان کی خدمات کا جو اس کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں، گھروں سے نکالے جاتے ہیں، تکلیفات دیے جاتے ہیں، لڑتے ہیں، مارے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر کے ان کے نامہ اعمال سے مٹا کر اپنا بندہ بنا کر جنت الفردوس میں جگہ دیتا ہے۔ سامعین کرام، یہ بات غور طلب ہے۔ زمین و آسمان کی تخلیق، دن رات کا تبدیل ہونا، غرض ساری کائنات کے عجائبات عقل والوں کے لیے ایک دعوت فکر ہے خالق کی طرف سے کہ غور کرو یہ تخلیق کس نے کی اور کیوں کی۔ یا اب عقل والے تو سب ہیں، لیکن عقل ہے تو کام کون سے کر رہے ہیں؟ کیا ان کے عقل صحیح کام کر رہے ہیں؟ وہ سائنسدان، دانشور جو مٹی، پتھر، تانبے کے خدا بنا کر ان کے سامنے سجدے کرتے ہیں، جو نہ خود بول سکتے ہیں نہ جواب دے سکتے ہیں، اور ان کو وہ معبود بناتے ہیں، یا وہ سائنسدان اور دانشور جو انسان کو اللہ کا بیٹا بنانے میں جو ان کے سامنے پیدا ہوتا ہے اور مرتا ہے، یا وہ سلیم العقل ہیں جو خالق کو پہچان لیتے ہیں کہ وہی معبود حقیقی ہے جس نے ساری کائنات کی تخلیق کی اور اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ یقیناً یہی لوگ راہ راست پر ہیں اور عقل والے ہیں۔ دونوں میں فرق کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ ایک جماعت شیطان کی پیروی کر کے اپنے دماغ اور دل کو سیاہی سے تاریک کرتے ہیں
اور دوسرے روشن کرنے والے چراغ سے نسبت قائم کر کے دل و دماغ روشن کرتے ہیں۔ گویا نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی انسان کو صحیح انسان، اللہ تعالیٰ کا بندہ بناتی، صراط مستقیم پر چلاتی اور قائم رکھتی ہے، اور یہی وہ تعلیم ہے جو اللہ کے بندے کے لیے ضروری ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام دیتے چلے آئے ہیں۔ یہ سلیم کے مدرسہ سے جو آج سے 100 سال پہلے اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اعلیٰ حضرت غوث الامت محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں کھولا اور لاکھوں انسانوں کو اللہ تعالیٰ کا بندہ اور رسول کا غلام بنایا اور خالق سے ٹوٹا ہوا ان کا رشتہ جوڑا، اور پھر اس تعلیم کو رہبر اعظم نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح کر کے لوگوں کو سمجھایا اور اس پر عمل کرایا، اور ان کی یہی دینی خدمات ہیں۔ آج لاکھوں انسانوں کے دلوں پر ان کی حکومت ہے جو مشرق مغرب شمال جنوب میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اللہ کے یہ انعامات ان پر اس لیے ہیں، ان کی عزت عظمت اس لیے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سچے بندے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلام تھے۔ یہ عرائض اس مقصد کے لیے منعقد کیے جاتے ہیں کہ مخلوق خدا کو جمع کر کے یہ بتایا جاتا ہے کہ لوگوں، اگر سلامتی ایمان سے زندگی گزارنا چاہتے ہو، دونوں جہانوں کی عزت اور سرفرازی چاہتے ہو، تو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرو، اور آؤ اس دور افتادہ جگہ میں آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو جو اللہ کے ہوئے اللہ ان کا ہو گیا، جنہوں نے اپنے دل و دماغ کو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشن کیا، وہ ہمیشہ کے لیے ساری مخلوق کے لیے روشنی کے مینار بن گئے۔ آپ سب وہ لوگ ہیں جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے والے ہیں۔ اس نسبت نے آپ کے دل و دماغ کو روشن کیا، آپ کے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال کر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ڈالی، جس کی وجہ سے آپ ہر قسم کی تکلیف اٹھا کر، گھروں کو چھوڑ کر، آرام کو چھوڑ کر اس دور افتادہ جگہ پہنچے ہیں، اور یہاں پہنچ کر آپ کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ تو اللہ کی راہ میں تکلیف اٹھانے والے خوش نصیبوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے انعامات کا بھی آپ نے سن لیا۔ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثواب۔ اللہ نے اعلان فرما دیا آپ کی تکلیفات کے جواب میں کہ اللہ نے آپ کو معاف فرما دیا، آپ کی ساری التجائیں پوری فرما دی، آپ کے نامہ اعمال سے گناہ مٹا دیے گئے اور آپ کے لیے جنت واجب کر دی گئی ہے۔ یہ اللہ نے آپ کو بدلہ دیا ہے جو بہترین بدلہ ہے۔ واپس جاؤ اور خوشی اور یقین سے جاؤ اور اس دولت کو شیطان سے بچاتے ہوئے جاؤ۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنی ذات پاک کے طفیل، اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اور اپنی کلام پاک قرآن مجید کے طفیل ہم کو گزشتہ گناہوں کی معافی عطا فرمائے، ہمارے دلوں کی تاریکی دور فرما کر نور معرفت سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے، ہماری موت ہمارا حیات، ہماری جان ہمارا مال، ہر قول فعل اپنی رضا کی خاطر رکھے، ہمیں اپنی جناب سے اپنی بندگی، اپنی رضا، اپنے حبیب بے پاک کا عشق اور غلامی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حاضرین مجلس کی تمام آرزویں پوری فرمائے، اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرمائے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے، محتاجوں کو غنی کرے، اللہ تعالیٰ حاضرین مجلس کے سارے دکھ، سارے غم دور فرما کر خوشیوں اور مرادوں سے جھولیاں بھر کر واپس کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری محبت اپنی رضا کی خاطر رکھے اور اس مجلس کی ہر کارروائی اپنی رضا کی خاطر قبول فرمائے۔ خادمین لنگر جنہوں نے مالی اور جانی خدمت اپنی طاقت سے بڑھ کر کی، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی خدمت سے کئی گنا زیادہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت سے لوگ مرد اور عورتیں پچھلے عرص سے اس عرص تک فوت ہو گئے ہیں۔ سردار رحمت اللہ صاحب اور سب کے نام لینے مشکل ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا مان من کل خوف۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔